بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 18واں پارہ ہے جس میں مکمل 2 صورتیں ہیں۔ پہلا سورہ سورۃ المؤمنون ہے اور دوسرا سورہ سورۃ النور ہے۔ سورۃ المؤمنون 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ 7واں رکوع سے سورۃ النور کا آغاز ہے جو 9 رکوع پر مشتمل ہو کر 15واں رکوع پر ختم ہو گیا ہے۔ 16واں اور 17واں رکوع میں سورۃ الفرقان کا تذکرہ ہے۔ گویا اس پارہ میں 17 رکوع ہیں۔ سورۃ المؤمنون یہ مکی ہے۔ اس میں 118 آیات، 1840 کلمات، 4802 حروف اور 6 رکوع ہیں۔ اس کی آیت من کے 2 حروف میں سے کسی ایک حرف پر ختم ہوتی ہے، جیسے کریم یا مؤمنون، خاشعون وغیرہ۔ دوسرا سورہ سورۃ النور جو مدنی ہے، اس میں 64 آیات ہیں، 142 کلمات، 641 حروف اور 9 رکوع ہیں۔ اس کی آیت نمر لبن کے 5 حروف میں سے کسی ایک حرف پر ختم ہوتی ہے۔ تیسری سورت سورۃ الفرقان جو مکی ہے، اس میں 77 آیات، 892 کلمات، 3703 حروف اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کی آیت لا یعنی لام الف جسے ہم کہتے ہیں، لا کے 2 حروف میں سے کسی ایک حرف پر ختم ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 1، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 5، 6، 7، 8۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 7، سورہ معارج، آیت نمبر 29، 30، 31، 32۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون۔ پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 1، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 9 اور 10۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 7، سورۃ المعارج، آیت نمبر 33 اور 34۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر صلواتہم جمع کا صیغہ ہے اور 29ویں پارے میں صلاتہم اس طرح سے ہے، صلاتہم واحد کا صیغہ ہے۔ سورۃ المعارج میں والذین هم بشہاداتہم قائمون ہے اور سورۃ المؤمنون میں یہ آیت مذکور نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اس کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورۃ الحجر میں ہو چکا ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 1، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 16۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 17، سورۃ الزمر، آیت نمبر 31۔ دونوں میں فرق دیکھیں کہ یہاں پر ثم انکم یوم القیامت تبعثون اور زمر میں ثم انکم یوم القیامت
عند ربکم تختصمون لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تأکلون۔ پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 1 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 19۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون۔ پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 13 سورۃ الزخرف آیت نمبر 73۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ سورۃ المؤمنون میں فواکہۃ ہے، جمع کا لفظ ہے، اور سورۃ الزخرف میں فاکہۃ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ کثیرتوں کے بعد واو ہے سورۃ المؤمنون میں، اور سورۃ الزخرف میں واو نہیں ہے، یعنی وہاں پر ہے کثیرۃ ومنہا تأکلون اور یہاں پر ہے کثیرۃ منہا تأکلون۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورۃ النحل میں ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اس ایک آیت کریمہ میں 3 جگہ مشابہات ہے۔ پہلی جگہ دیکھیں 12واں پارہ میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 3 سورۃ الہود آیت نمبر 25۔ مزید اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 میں بھی ہو چکا ہے۔ بسا اوقات یہ آیت کریمہ بھی مشابہ ہو جاتی ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 1 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 22۔ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 14 سورۃ المؤمن آیت نمبر 80۔ اس سورہ میں افلا تتقون 3 جگہ ہے۔ افلا تتقون فقال الملأ الذین کفروا آیت نمبر 23۔ افلا تتقون وقال الملأ الذین، دونوں میں فرق دیکھیں کہ پہلا تتقون کے بعد فقالا فا سے ہے، اور دوسرا تتقون کے بعد وقالا واو سے ہے، اور تیسرا تتقون قل افلا تتقون قل من بیدہ آیت نمبر 87۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 2 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 24۔ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ۔ پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 16 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 14۔ دونوں میں فرق دیکھیں کہ سورۃ المؤمنون میں ہے وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور سورہ حامیم سجدہ میں قالوا لو شاء، قالوا لو شاء، یہاں پر لو شاء اللہ ہے، اور سورہ حامیم سجدہ میں قالوا لو شاء ربنا، ربنا یعنی مومنون میں اللہ کا تذکرہ ہے، اور ربنا سورہ حامیم سجدہ میں ہے۔ یہاں پر ہے ما سمعنا، اور حامیم سجدہ میں ہے ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ اب دوسرا جملہ کو دیکھیں، ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین آیت نمبر 24۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، وما سمعنا، یہاں پر ہے ما سمعنا اور وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین۔ پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 7 سورۃ القصص آیت نمبر 36۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ما سمعنا ہے، اور سورۃ القصص میں وما سمعنا واو کے ساتھ ہے۔
اب دیکھیں فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، اس کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورۃ الہود میں ہو چکا ہے۔ قال رب انصرني بما كذبون، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 2 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 26۔ کذبون کے بعد فاوحینا قال رب انصرني بما كذبون قال عما قلیل لیصبحن نادمین آیت نمبر 39۔ فإذا جاء أمرنا وفاقت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم، اس کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورۃ الہود میں ہو چکا ہے۔ ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، اس کا بھی تذکرہ سورۃ الہود میں ہو چکا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اس کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورۃ الانعام میں آ چکا ہے، لیکن ایک فرق دیکھ لیں کہ یہاں پر ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین ہے، اور صفحہ کے آخر میں ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ہے۔ یہاں پر قرنا آخرین آیت نمبر 31 میں ہے، اور قرونا آخرین آیت نمبر 42 میں ہے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں ہو چکا ہے۔ ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الانعام میں پارہ نمبر 7 کے اندر ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی یہ آیت کریمہ سورۃ الروم سے مشابہ ہو جایا کرتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، سورۃ الروم آیت نمبر 16، اس سے مشابہت لگ جاتی ہے۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الحجر میں آ چکا ہے۔ ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 3 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 45 اور 46۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 9 سورۃ الہود آیت نمبر 96 اور 97۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، پارہ نمبر 24 سورۃ المؤمن آیت نمبر 23 اور 24۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 11 سورۃ الزخرف آیت نمبر 46۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 میں ہو چکا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 4 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51۔
وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 8، سورۃ السبا، آیت نمبر 11۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر انی بما تعملون علیم ہے اور سبا میں انی بما تعملون بصیر ہے۔ یہاں علیم جاننے کے معنی میں ہے، جاننے والا، اور بصیر دیکھنے والا۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں آ چکا ہے۔ ہاں، ایک جملہ کل حزب بما لدیہم فرحون، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 4، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 53۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 7، سورۃ الروم، آیت نمبر 32۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں آ چکا ہے۔ حتیٰ، اس سورہ میں حتیٰ کا تذکرہ 3 جگہ ہے، ذہن نشین کریں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون، آیت نمبر 64۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون، آیت نمبر 77۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، آیت نمبر 99۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 4، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 66۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 6، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 105۔ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 20، سورۃ الجاثیہ، آیت نمبر 31۔ تینوں میں فرق دیکھیں، یہاں پر ہے قد کانت، اور سورۃ المؤمنون میں دوسری جگہ الم تکن الم تکن آیاتی، قد کانت آیاتی الم تکن آیاتی، اور سورۃ الجاثیہ میں افلم تکن آیاتی افلم تکن آیاتی۔ اور آخر میں فرق دیکھیں کہ علی اعقابکم تنکصون، مومنون میں فکنتم بہا تکذبون، جاثیہ میں فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین۔ ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 4، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 70۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 13، سورۃ الزخرف، آیت نمبر 78۔ دونوں میں فرق دیکھیں کہ یہاں پر وَأَكْثَرُهُمْ ہے غائب کا صیغہ، اور سورۃ الزخرف میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ، وہاں پر کم حاضر کی ضمیر ہے، یہاں پر بل جاءہم ہے، اور زخرف میں لقد جئناکم ہے، لقد جئناکم۔ تو یہاں پر ہم کی مناسبت سے یہاں پر بھی ہم ہے، اور وہاں پر جئناکم کی مناسبت سے اکثرکم ہے۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 4، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 72۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 4، سورۃ الطور، آیت نمبر 40۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 4، سورۃ القلم، آیت نمبر 46۔ تینوں میں دیکھیں کہ یہاں پر ام تسألہم خرجن ہے، اور سورۃ الطور میں ام تسألہم اجرن ہے،
اور سورۃ القلم میں ام تسألہم اجرن ہے، یعنی یہاں پر صرف خرجن ہے اور دونوں جگہ میں آیت بالکل ایک طرح کی ہے۔ ام تسألہم اجرن فہم من مغرم مثقلون، بالکل بعین ہی یہی آیت کریمہ سورۃ القلم میں بھی ہے۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الحجر میں ہو چکا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں ہو چکا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 5 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 79۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 2 سورۃ الملک آیت نمبر 24۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہے وَهُوَ الَّذِي اور سورۃ الملک میں ہے قُلْ هُوَ الَّذِي۔ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورہ اسراء میں ہو چکا ہے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 5 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 83۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 2 سورۃ النمل آیت نمبر 68۔ دونوں میں فرق دیکھیں کہ یہاں پر لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، آباؤنا کے بعد هذا، اور سورۃ النمل میں ہے لقد وعدنا هذا، لقد وعدنا هذا، یعنی هذا سورۃ النمل میں مقدم ہے اور سورۃ المؤمنون میں مؤخر ہے۔ یہاں پر آباؤنا پہلے ہے اور سورۃ النمل میں آباؤنا بعد میں ہے۔ اسے بھی ذہن نشین کرتے چلیں۔ سیقولون للہ قل افلا تذکرون، پہلے نمبر میں تذکرون ہے، دوسرے نمبر میں افلا تتقون ہے، اور تیسرے نمبر میں قل فانا تسحرون ہے، یعنی سیقولون للہ قل افلا تذکرون، سیقولون للہ قل افلا تتقون، سیقولون للہ قل فانا تسحرون، تذکرون تتقون فانا تسحرون۔ بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 5 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 91۔ قل اللہ وإنا او ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 9 سورۃ السبا آیت نمبر 24۔ وإنک لعلی خلق عظیم، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 3 سورۃ القلم آیت نمبر 4۔ پہلی آیت میں وَلَعَلَ یعنی یہاں پر وَلَعَلَ ہے، باقی دو آیتوں میں صرف لعل ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دوسرا جملہ سبحان اللہ عما یصفون، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 5 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 91۔ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 9 سورۃ الصافات آیت نمبر 159۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 96۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 19 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101۔ یومئذ فہم لا یتساءلون، یومئذ فہم لا یتساءلون،
پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 10 سورۃ القصص آیت نمبر 66۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں آ چکا ہے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، اس کا تذکرہ بھی سورۃ المومنون ہی میں ہو چکا ہے۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 109۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 155۔ کبھی کبھی یہ مشابہت بھی وہاں پر جا کر لگ جاتی ہے۔ عموماً ہم لوگ اس آیت کریمہ کو یاد کر کے رکھتے ہیں، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، اور تراویح کے وقت میں قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اس طرح سے پڑھتے ہیں یوم پر وقف کر کے، تو ہم پہنچ جاتے ہیں تیسرا پارہ میں۔ اس لیے اس آیت کریمہ کو ذہن میں بٹھا کر کے پڑھا جائے تاکہ تیسرے پارے کی مشابہت نہ لگے۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما، یہ آیت کریمہ، اس کی مشابہ آیت کریمہ کا تذکرہ سورۃ الطٰہٰ میں 16واں پارہ کے اندر 19ویں صفحے میں ہو چکا ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں اور سورہ آل عمران کے اندر آ چکا ہے۔ 4 آیتوں کو ذہن میں بٹھائیں۔ انہ لمن الصادقین ان کان من الکاذبین، انہ لمن الکاذبین، اور 9ویں آیت ہے ان کان من الصادقین، انہ لمن الصادقین، والخامسۃ تا منصوب ہے، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، یہاں پر ان لعنت اللہ ہے، والخامسۃ یہاں پر منصوب ہے، ان غضب اللہ، وہاں پر ان لعنت اللہ تھا، یہاں پر ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین ہے، اور وہاں پر آپ نے دیکھا صادقین تھا، ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین تھا، اور یہاں پر انہ لمن الکاذبین ہے۔ رکوع نمبر 7 سے، بلکہ 7واں رکوع سے ایک آیت آگے ہی سے، یہاں سے لے کر کے رکوع نمبر 8 کے بعد تک 20 آیتوں میں تقریباً 7 جگہوں میں لولا اور ولولا ہے، اس کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ان اللہ تواب حکیم، ولولا فضل اللہ۔ دوسرا ہے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ اب تیسرا دیکھیں، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ سب سے پہلے ولولا فضل اللہ، دوسرے نمبر پر لولا اذ سمعتموہ، تیسرے نمبر پر لولا جاءوا علیہ۔ اب چوتھے نمبر پر دیکھیں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، یہ چوتھی جگہ ہے۔ اب 5ویں جگہ دیکھیں، ولولا اذ سمعتموہ،
ولولا یہاں پر واو کے ساتھ ہے، ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور اس صفحہ میں دیکھیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ ان 7 جگہوں میں سے پہلی جگہ، چوتھی، چھٹی، 7ویں اور 7ویں میں ولولا ہے، ولولا فضل اللہ، ولولا فضل اللہ ہے۔ پہلا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور اس کے بعد دیکھیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ پھر دیکھیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ اور لولا کو دیکھیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات۔ پھر دیکھیں لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء۔ پھر دیکھیں ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا۔ پہلی جگہ ولولا فضل اللہ علیکم رحمتہ کے بعد وان اللہ تواب حکیم، دوسری جگہ میں فی الدنیا والآخرہ، اور تیسری جگہ میں وان اللہ رؤوف الرحیم، اور چوتھی جگہ میں ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی۔ لولا کو دیکھیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء ولولا اذ سمعتموہ قلتم، یہ ہے، یعنی یہاں پر واو کے ساتھ ہے ولولا اذ سمعتموہ قلتم۔ یہاں پر دیکھیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولهم عذاب عظیم۔ فی الدنیا والآخرہ یہاں پر ہے، فی الدنیا والآخرہ اس صفحے میں بھی ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 8، سورۃ النور، آیت نمبر 18۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 14، سورۃ النور، آیت نمبر 58۔ تھوڑا سا فرق، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، آیت نمبر 59۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، آیت نمبر 61۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ الانفال میں ہو چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ نیچے دیکھیں یا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، غیر بیوتکم غیر مسکونۃ۔ اب دوسری جگہ سے مشابہت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 10، سورۃ النور، آیت نمبر 27۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 4، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 53۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورۃ المائدہ میں آ چکا ہے۔
ان اللہ خبیر بما یصنعون، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 10 سورۃ النور آیت نمبر 30، ان اللہ علیم بما یصنعون، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 14 سورۃ الفاطر آیت نمبر 8۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ان اللہ خبیر بما یصنعون ہے اور فاطر میں ان اللہ علیم بما یصنعون ہے۔ یہاں پر خبیر ہے خبر رکھنے والا، اور فاطر میں علیم ہے جاننے والا۔ آیت نمبر 31، یہ آیت صیانت ہے جو مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ترجمہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز دقت نہیں ہوگی، جیسے یہاں پر دقت ہوتی ہے۔ الا لبعولتہن، بعل کے معنی ہوتا ہے شوہر، تو ہو گیا اپنے شوہر کے سامنے، یا اپنے آبائہن، اپنے باپ کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، یعنی خسر یا سسر کے سامنے، یا یہ کہ اپنے لڑکوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے لڑکوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے۔ یہاں پر شوہر کے بیٹوں کے کا معنی ہو گیا جسے ہم لوگ کہتے ہیں سوتیلا بیٹا، او اخوانہن، یا یہ کہ اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا یہ کہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے جسے ہم بھتیجا کہتے ہیں، یا یہ کہ او بنی اخواتہن، یا یہ کہ اپنے بہن کے بیٹوں کے سامنے، یعنی جسے ہم بھانجا کہتے ہیں، او نسائہن او ما ملکت، یا یہ کہ دیندار عورتوں کے سامنے۔ تو اس طرح سے ذہن میں بٹھائیں کہ اپنے شوہر کے لیے، یا یہ کہ اپنے باپ دادا کے لیے، یا باپ دادا کے سامنے، یا یہ کہ اپنے سسر کے سامنے، یا یہ کہ اپنے بیٹوں کے سامنے، یا یہ کہ اپنے سوتیلے بیٹوں کے سامنے، یا یہ کہ اپنے بھتیجوں کے سامنے، یا اپنے بھائی کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، یا دیندار عورتوں کے سامنے، یا کنیزوں، باندیوں، خادماؤں کے سامنے۔ یہ آیت کریمہ پردہ سے متعلق ہے۔